بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں۔ آج ایک ایسے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی ہم سعادت کر رہے ہیں، جن کا ذکر جب ہوتا ہے تو پھر ایمان کو بلندی اور عشق و سچائی نصیب ہوتی ہے، قلب کی ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، ان کی جاں بازی اور جاں سپاری کے واقعات اس طرح کے ہیں کہ جب ہم تاریخ عالم کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کسی اور جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے، جو ساتھی تھے، ان کے مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے دشمنوں کے بارے میں جب آپ گئے لڑنے کے لیے تو بنی اسرائیل نے کہا آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں انا ہا ہونا قائدون، ہم تو بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، انہوں نے بھی جب آپ کو چڑھانے لگے، یہود جو تھے آپ کو صلیب پہ، تو وہ بھی بھاگ گئے تھے۔ پیچھے آپ نے مڑ کے دیکھا تو آپ کے مشہور وہ فقرہ ہے کہ ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے رب تو نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر میدان میں جہاں کہیں تھا، انہوں نے جان نثاری کی اور فداکاری کی ایسی مثالیں قائم کر دی ہیں کہ نہ آسمان کی آنکھ نے اس طرح کے لوگ دیکھے، نہ تاریخ کی کتابوں نے ایسے لوگ دیکھے۔ آج ہم حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ سفارت کاری میں بیک وقت اور جاں بازی میں دونوں کاموں میں مجاہد بھی کمال کے تھے، کمانڈر بھی کمال کے تھے۔ 13 ہجری کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو رومیوں کے مقابلے کے لیے آپ نے بھیجا، تو یہ بھی ایک دستے کی کمان کر رہے تھے۔ اتفاق سے جب یہ رومی سرحد پہ پہنچے تو 2-3 صحابہ کے ساتھ جس طرح ہوتا ہے، یہ گشت کر رہے تھے کہ رومیوں نے آ کے ان کو گرفتار کر لیا۔ کیسر روم نے کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلمانوں کا سپاہی گرفتار ہو جائے تو اس کو گرفتار کر کے میرے پاس زندہ لانا، اس کو قتل نہ کرنا، تاکہ میں کچھ اہم معلومات مسلمانوں کی حکومت کے بارے میں، ان کے خلیفہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اتفاق کی بات حضرت عبداللہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 2 اور صحابہ جو تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ شہنشاہ روم کے پاس ان کو کیسر روم کے دربار میں لے گئے۔ کیسر روم نے ان کو دیکھا اور اس نے دیکھ کے کہا کہ تم تو بڑے جوان آدمی ہو، چونکہ آپ کا قد مبارک بہت طویل تھا، سر مبارک بہت بڑا تھا، زلفیں بڑی خوبصورت تھی، اور جو آنکھیں بڑی بڑی خوبصورت، تو بڑی سینہ جو آپ کا چوڑا تھا۔ تو اس نے کہا تم اتنے خوبرو آدمی ہو، اتنے قداور طاقتور آدمی نظر آتے ہو، تم اگر ہمارا مذہب قبول کر لو تو میں تمہیں بہت انعام و اکرام دوں گا۔ آپ نے کہا کہ تم دنیا کی مجھے اگر بادشاہی بھی دے دو، عرب و عجم کی بادشاہی، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے باہر نہیں نکل سکتا، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا اچھا تم یہ بات قبول نہیں کرتے؟ اس وقت آپ کو بیڑیاں لگی ہوئی تھیں اور ہتھ کڑیاں لگا کے انہوں نے پیش کیا تھا۔ اس نے کہا اس کو لے جاؤ اور جا کر اس کو کل میرے دربار میں دوبارہ پیش کرنا۔ جب دوبارہ دوسرے دن ان کو پیش کیا گیا تو اس نے کہا ان کو ایک سولی پہ لٹکاؤ اور وہاں پہ لٹکا کے اس کے ہاتھوں کے ارد گرد تیر چلاؤ، اور سیدھے تیر اس کے ہاتھوں کے ارد گرد چلے، اور یہ خوف زدہ ہو جائے گا، پھر یہ ہمارا مذہب بھی قبول کر لے گا اور ہمارے ساتھ مل جائے گا۔ جب انہوں نے کیا تو پھر پوچھا بتاؤ اب کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنے دین پہ اسی طرح قائم ہوں۔ اس نے کہا اچھا اس کے پاؤں کے قریب بھی جو ہے تیر چلاؤ، تیروں کی بارش کر دی۔ آپ کے ہاتھ اور پاؤں بھی کہتے ہیں کہ زخمی ہو گئے۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ میں بالکل اپنے دین سے بال برابر نہیں ہٹ سکتا۔ اس نے کہا اچھا، اسے اسی وقت کہا کہ بڑی دیگیں لائی جائے۔ ایک بہت بڑی دیگ لائی گئی، اس دیگ کے نیچے آگ جلائی گئی اور اس میں پانی گرم کیا گیا۔ اس نے کہا اب ان کے ساتھی کو لاؤ، ایک کو لا کے ڈال دو۔ جب اس صحابی کو لا کے ڈالا گیا تو اس کا گوشت اور ہڈیاں الگ الگ ہو گئی، ظاہر ہے وہ بہت تیز آگ تھی۔ دوسری دیگ میں دوسرے صحابی کو لایا گیا، ان کو بھی ڈال دیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے میں بال برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نہیں نکل سکتا، میں بال برابر دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اچھا ابھی اس کو بھی دیگ میں ڈال دو۔ جب ان کو پا بجولا ہتھ کڑیاں لگی ہوئی، بیڑیاں لگائی ہوئی لے کے آہستہ آہستہ دھکتے ہوئے وہ جو جلاد تھے وہ اس کی طرف چلنے لگے تو آپ نے رونا شروع کر دیا، اشکبار ہو گئے۔ تو بادشاہ یہ منظر دیکھ رہا تھا کیسے روم، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، اب یہ ڈر گیا ہے، خوفزدہ ہو گیا ہے، اب یہ ہمارا دین قبول کر لے گا۔ اس نے کہا میرے پاس لاؤ، پاس لائے گئے۔ اس نے کہا اب بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں اسی طرح اپنے دین پہ قائم ہوں۔ تو اس نے کہا پھر رو کیوں رہے ہو، اشکبار کیوں ہو؟
کہنے لگے اشکبار اس لیے مجھے خیال آ رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ مجھے دیگ میں ڈال دیں گے، جس طرح میرے ساتھی شہید ہو گئے، میرا جسم اور ہڈیاں الگ ہو جائیں گی اور ایک لمحے میں ختم ہو جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ یہ ایک جان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ کاش میرے جو جسم کے بال ہیں اتنی اللہ تعالیٰ مجھے جانیں عطا کر دیتا اور میں ایک ایک کر کے سب راہ خدا میں اور عشق مصطفیٰ میں قربان کر دیتا۔ یہ بات سن کے تو بادشاہ کیسر روم کا دل دہل گیا۔ اس نے کہا یہ تعلق ان کا اپنے دین سے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ وہ جل کے جو تھے وہ ان کو ہم نے جس برے طریقے سے شہید کیا ہے، لیکن اس کو ذرا خوف نہیں اور یہ کہتا ہے کہ بالوں کے برابر میری جانیں میں قربان کر دوں۔ اس نے کہا ان لوگوں کو شہید کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ان کا جذبہ تو پھر بھی کم نہیں ہوتا، بلکہ ممکن ہے یہ باتیں باہر جائیں تو اور جذبے بڑھ جائیں۔ اس نے کہا اچھا ادھر آؤ، تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ آپ مسکرائے، آپ نے کہا میری جان کی تو کوئی پرواہ نہیں، یہ جو میرے دیگر ساتھی گرفتار ہوئے ہیں جو بچ گئے ہیں ان کو اگر تم چھوڑ دو، وہ جو گروپ آپ کے ساتھیوں کا جو گرفتار ہوا تھا ان کو اگر اب تم چھوڑ دو تو میں جو ہے پھر تمہاری پیشانی کو بوسہ دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا یہ جو دستہ ساتھ گرفتار ہوا ہے ان کو بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے آگے بڑھ کے اس کی پیشانی کو چوما، اس نے اپنے وعدے کا پاس کیا، اس نے مسلمان تمام مجاہدین کو رہا کر دیا۔ آپ وہاں سے رہا ہو کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ آپ نے کہا وہ کیا واقعہ ہوا ہے، وہ جو دو مجاہد بھی اس طرح شہید کیے اور تمہیں چھوڑ دیا، وہ کیا واقعہ ہے؟ آپ نے پورا واقعہ سنایا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جہاں تشریف فرما تھے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، سب سے پہلے تو میں بسم اللہ کروں گا، میں اس پیشانی کو بوسہ دوں گا جو راہ خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کی بھی جس نے پرواہ نہیں کی۔ آپ نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر ارشاد فرمایا سب لوگ جو ہے مسجد نبوی میں اس وقت جمع غفیر تھا، آپ نے سب سے کہا کہ اس پیشانی کو بوسے دو، یقیناً جو پیشانیاں راہ خدا میں اور عشق مصطفیٰ میں قربان ہوتی ہیں وہی پیشانیاں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں ان کے بڑھ کے ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کے قدموں کو بھی بوسے دیں، اور آج امت یہ کر رہی ہے۔ کون نہیں جاتا غازی عبدالقیوم شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے آج بھی قبر پہ لوگ کس طرح ان کا نام آتا ہے، غازی علم الدین شہید ہوں، غازی ممتاز ہوں، اور یہ جو چیمہ شہید تھا وہ ہوں، ان سب کا جب نام آتا ہے تو ادب کے ساتھ سب لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ جو لوگ اصل میں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربانی دیتے ہیں ان کا حال پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہ جس شعر پہ آپ کی جان گئی تھی کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جان دیگرست، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اللہ کے عشق میں قربان ہو جاتے ہیں ان کو ہر لمحے ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی دہرا دوں کہ مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی جب پھانسی کا حکم ہوا تھا چمن کی ختم نبوت کی 53 والی ختم نبوت کی تاریخ میں، تو اس وقت جیل میں وہ بھی اسی طرح وجد گناہ تھے اور باقاعدہ وجد کر رہے تھے اور رقص کر رہے تھے، اس خوشی پہ ساتھ پڑھتے تھے کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگرس۔ یہ زندگی تو چلی جانی ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، یہ فانی زندگی ہے، لیکن جو لوگ راہ خدا میں اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں وہ پھر باقی رہتے ہیں، شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کائنات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیب فرمائے، اور وہ نسبت عشقی جو ہے وہ ان واقعات کو سن کے ہماری اور آپ کی اور مضبوط ہو جائے۔ نعرہ لگاتے رہیے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔